الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ قائد محترم امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق صاحب، استاد العلماء شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا عبد المالک صاحب حفظہ اللہ تعالی، قومی اسمبلی میں پاکستان اسلامیان پاکستان کی ایک مؤثر اور جرأت مند آواز جناب مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب، جناب مولانا مختار احمد خان سواتی صاحب، قاری عطاء الرحمن صاحب، دیگر علماء کرام، معزز و محترم علماء کرام، شرکائے کنونشن، میں سب سے پہلے جمعیت اتحاد العلماء لاہور کی قیادت کو مبارکباد پیش کروں گا، جنہوں نے حالات کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے آج کے اس عظیم الشان علماء کرام کے کنونشن کا انعقاد کیا، اور اس کا جو عنوان طے کیا گیا اسلامی پاکستان خوشحال پاکستان، میں عرض کروں گا کہ پاکستان ہمارا ملک، ہمارا وطن، ہماری سرزمین، ہماری دھرتی، میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں، ہم قیام پاکستان کے بعد سے کم و بیش تیسری چوتھی نسل کے لوگ ہیں، اور ہم سے بیشتر ایک بڑی تعداد اللہ کے بندوں کی، ہمارے اکابر کی، پاکستان کے مسلمانوں کی، ہمارے آباء و اجداد کی، وہ تعداد یہ محبتیں اپنے دلوں میں سجائے دنیا سے رخصت ہو گئیں کہ اس پاک سرزمین پہ اسلام کا مبارک نظام قائم ہو۔ میرے دوستو، اس وقت مملکت خداداد پاکستان جن حالات سے دوچار ہے اور ہمیں جن چیلنجز کا سامنا ہے، آپ علماء کرام ہیں، قائد محترم اس حوالے سے ہماری تفصیلی رہنمائی فرمائیں گے، لیکن میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان ایک دوراہے پہ کھڑا ہے۔ نظریاتی طور پہ یہ ملک جو کلمے کی بنیاد پہ بنا تھا، ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ کلمے کے مطابق اس ملک کا اجتماعی نظام استوار نہیں کیا جا سکا۔ یہ ملک جو کلمے کی بنیاد پہ مارد وجود میں آیا تھا، آج پون صدی گزرنے کے بعد یہ چاروں طرف سے ایک گھیرے کے اندر ہے۔ ہمارے اوپر ایک تہذیبی یلغار بھی ہے، ایک نظریاتی حملہ بھی ہے، اور پاکستان کو نظریاتی طور پہ بھی کھوکھلا کرنے کے منصوبے اور سازشیں جاری ہیں۔ اس موقع پہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسے منظرنامے میں منبر و محراب کے ورثاء، انبیاء کے ورثاء، علماء کرام، جن کا فرض منصبی ہے کہ انہوں نے امت کی قیادت کرنی ہے، جن کا فرض منصبی ہے کہ انہوں نے امت کو اکٹھا کرنا ہے، متحد کرنا ہے، اور اسلام کو بطور نظام زندگی قائم کرنے کے لیے شعوری طور پہ لوگوں کے قلب و ذہن کے اندر اس کو اتارنا ہے۔ میرے دوستو، یہ کام آپ کو کرنا ہے، آپ کے ذریعے سے ہونا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ جماعت اسلامی اس ملک کی وہ اقامت دین کی تحریک ہے جس تحریک نے ایک ایسے ماحول میں جہاں چاروں طرف کرپشن کی، لوٹ مار کی، اس ملک کو کھوکھلا کرنے کی اور اس کے اسمبلیوں اور ایوانوں میں پاکستان کے نظریے کے خلاف قانون سازی کی مسلسل سازشیں ہیں۔ آپ سب نے دیکھا کہ ان سازشوں کے خلاف ان اسمبلیوں میں کہیں مولانا عبدالاکبر چترالی کی آواز آپ کو سننے کو ملی، جنہوں نے سود کے خلاف بھی مؤثر آواز بلند کی، جنہوں نے حالیہ دنوں میں ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت اطہار اور امہات المومنین کے ان کے ناموس اور عزت کے حوالے سے بھی ایک قانون سازی کے حوالے سے اپنی آواز کو بلند کیا۔ آپ نے سینٹ میں دیکھا کہ پورا سینٹ خاموش ہے، لیکن جماعت اسلامی کے مشتاق احمد خان جس جرت کے ساتھ انہوں نے ٹرانسجینڈر ایکٹ پہ، FATF کے خلاف قانون سازی پہ اپنی حق کی آواز کو بلند کیا، اور آپ علماء کرام نے اس آواز کو سنا، اس کی تائید کی اور اس کی حمایت میں کھڑے ہوئے۔ میرے دوستو، صرف یہی نہیں، پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں جہاں پہ اپنے ذاتی ایجنڈے ہیں، ذاتی مفادات ہیں، اپنے خاندانوں کے تحفظات ہیں، ایسے میں پاکستان کی قومی سیاست پہ جناب سراج الحق صاحب امانت اور دیانت کے ساتھ، جرت اور بہادری کے ساتھ پاکستان کے نظریے کے لیے، پاکستان کو اسلام کے مبارک نظام کا گہوارہ بنانے کے لیے وہ پاکستان کے طول و عرض میں اس جد و جہد کو کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایسے میں کراچی شہر کے اندر آپ سب نے دیکھا کہ ایک طرف ساری وہ قوتیں اکٹھی ہو گئیں جو پاکستان کو پھر سے اغیار کا ماجگا بنانا چاہتی ہیں۔ جماعت اسلامی وہاں ایک نظریے کی بنیاد پہ آگے بڑھی اور کراچی کے لوگوں کے اندر ایک امید پیدا کی۔ میں آپ سب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج اب عالمی قوتیں بھی اور پاکستان کی عالمی قوتوں کی مہرے جو پاکستان کی سیاست پہ مسلط ہیں، علماء کرام وہ پاکستان کے نظام سیاست کو اسلام کے نظام عدل سے محروم رکھنا چاہتے ہیں، وہ اسلام کے نظام معیشت سے پاکستان کے نظام کو محروم رکھنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے نظام تہذیب و تمدن سے اسلامی اقدار کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور وہ پاکستان کے نظام معیشت کو سود خوروں کے حوالے کر دینا چاہتے ہیں۔ ایسے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آگے بڑھنا ہوگا، متحد ہونا ہوگا، اور یہ بات پورے عزم اور یقین کے ساتھ کہنا ہوگی کہ یہ ملک کلمے کے لیے بنا، یہ ملک کلمے کی بنیاد پہ باقی رہے گا، اور اس ملک کے اندر کلمے کا مبارک نظام آئے گا، کوئی اور نظام اس قوم کو قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے جد و جہد آپ نے کرنی ہے، اس کے لیے قوم کے اندر اعتماد آپ نے پیدا کرنا ہے، اور اس کے لیے قوم کو متحد بھی آپ نے کرنا ہے۔ میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ ایک ہی امت ہے، اس امت کے پاس اسلام کا مبارک نظام ہے، اور آج اغیار کی قوتیں اس مبارک نظام سے امت کو محروم رکھنا چاہتی ہیں۔ میرے دوستو، آج ان باطل قوتوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی ہے، اور میں آپ سب کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ آنے والے انتخابات میں پھر ایک دفعہ یہ سازش کی جائے گی کہ پاکستان کے ایوانوں میں اسلام کا دروازہ بند رکھا جائے، ان ایوانوں کے اندر نظریاتی لوگ نہ پہنچے، ان اقتدار کے ایوانوں میں دولت مند پہنچیں، سرمایہ دار آ جائیں، مغرب کے ذہنی غلام آ جائیں، اور وہ آ کر کے اسلام کا راستہ روکیں۔ لیکن آج کے اجتماع میں ہمیں تہیہ کرنا ہے، ہمیں اعلان کرنا ہے، ہمیں وعدہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم پاکستان کی سرزمین پہ انشاءاللہ ان اقتدار کے ایوانوں میں علم دین رکھنے والے، علم دین رکھنے والے
علم دین کے ساتھ اس کے اوپر گہرا ایمان رکھنے والے اور اسلام کو بطور نظام زندگی جاننے والے سمجھنے والے انہی لوگوں کو اسمبلیوں میں لانے کے لیے جد و جہد کریں گے انشاءاللہ. کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کے کہیں انشاءاللہ کریں گے. میرے دوستو یہی کشمکش ہے. اگر دین ہمارے پاس مساجد میں رہا، مدارس میں رہا یا الماریوں میں قرآن کی صورت میں تو محفوظ رہا، لیکن عدالتیں خالی ہو گئیں میرے دوستو، ہماری معیشت خالی ہو گئی اور ہمارے عوام اس سے خالی ہو گئے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ پاکستان کو پھر رفتہ رفتہ نعوذ باللہ سیکولرزم کی طرف، لبرلزم کی طرف، بے دینی کی طرف دھکیلا جائے گا. آج موقع ہے، ہمیں متحد ہونا ہے، اکٹھے ہونا ہے اور اکٹھے ہو کر کے آگے بڑھنا ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ پاکستان جو کلمے کے لیے بنا، اس مملکت خداداد پاکستان میں کلمے کا نظام آئے گا تو یہ پاکستان خوشحال بنے گا انشاءاللہ. اس ملک میں کلمے کا مبارک نظام آئے گا تو یہ ملک بابرکت بنے گا. اس ملک سے سودی نظام کا خاتمہ ہوگا، اور سودی نظام کا خاتمہ کون کرے گا؟ میرے دوستو یہ قوتیں نہیں کریں گی جو اقتدار کے ایوانوں میں ہماری گردنوں پہ مسلط ہیں. سودی نظام کا خاتمہ تبھی ہوگا جب سراج الحق صاحب کی قیادت میں جماعت اسلامی انشاءاللہ اقتدار کے ایوانوں میں پہنچے گی، سودی نظام کا خاتمہ ہوگا. آئیے اس بات کا تہیہ کیجئے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان ایک دفعہ پھر انتخابات کی طرف بڑھ رہا ہے، اور میں علماء کرام سے کہنا چاہتا ہوں کہ منبر و محراب کے ذریعے قوم کو بتائیے کہ ہمارا ووٹ یہ امانت ہے، یہ شہادت ہے، یہ گواہی ہے، یہ امانت اور دیانت اور گواہی یہ چوروں کو نہیں دی جا سکتی، لٹیروں کو نہیں دی جا سکتی، سود خوروں کو نہیں دی جا سکتی، مغرب کے ذہنی غلاموں کو نہیں دی جا سکتی. یہ امانت اور یہ شہادت دینی ہے تو اہل حق کو دیجئے، اہل اسلام کو دیجئے. انشاءاللہ جماعت اسلامی کا اعلان یہ ہے، سراج الحق صاحب کا اعلان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جماعت اسلامی کو موقع دے گا. جماعت اسلامی اس ملک کے اندر اسلام کے مبارک نظام کو قائم کرے گی انشاءاللہ. جماعت اسلامی اس ملک کے اندر سودی نظام کا خاتمہ کرے گی. جماعت اسلامی پاکستان کو اسلامی پاکستان بنائے گی، اور اسلامی پاکستان ہی انشاءاللہ خوشحال پاکستان بنے گا. سارے کہیں انشاءاللہ بنے گا. اس کے لیے آگے بڑھنا ہے اور جد و جہد کو تیز تر کرنا ہے. قرآن پکار رہا ہے، من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے دین کا مددگار بنے؟ اور جواب آپ سب کو معلوم ہے، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں. آئیے میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیے. میں کہوں کہ من انصاری اللہ اور آپ ہاتھ بلند کر کے کہیں نحن انصار اللہ. من انصاری اللہ، من انصاری اللہ، من انصاری اللہ. بہت شکریہ، جزاکم اللہ. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.